السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں سے نکالے اور ہماری یہ بھی مدد فرمائے۔ اسٹوری کے بہت اچھے بندے ہیں، انہوں نے سنائی تھی اچھی ہے۔ جو لوگ خاص طور پہ نا امید ہو جاتے ہیں، جو بڑی ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ زندگی پتہ نہیں ختم ہی ہو گئی ہے، بڑے ایسے ہم لوگ غریب ہوں تو ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ ہم نے مسجدوں کو نعوذ باللہ کتنا غریب کر دیا، وہاں پہ کتنی کم تعداد ہے تو ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی۔ یعنی جو غریب اگر بہت زیادہ ہیں تو وجوہ اللہ تعالیٰ سے نہیں کر رہے، کیونکہ مسجدوں کی تعداد زیادہ نہیں ہو رہی، وہ اتنی کی اتنی ہے، وہی 2 لائنیں بھی نہیں فجر بڑھتی، وجوہ وہ پھر لوگوں سے ہی کر رہے ہیں۔ اور جو لوگوں سے مانگتے ہیں تو پھر لوگوں سے مانگتے ہی رہتے ہیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی امیدیں کیسے کرتا ہے۔ اس سٹوری کے اندر تھوڑا سا وہ بھی دکھایا جائے، وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ایک بندہ جو بالکل سڑک پہ رہتا تھا، جس کے حالات بڑے خراب تھے، ایسے حالات تھے کہ وہ چھوٹے چھوٹے، وہ کبھی کوئی کام پکڑ کے کوئی کسی کا بل جمع کرا دیا تو 10 20 30 روپے بچ گیا ہے، تو یہ کوئی کسی کا کوئی چھوٹا سا کام کرا دیا، نہیں بیچارے اتنے نچلے لیول پر تھے، اتنی بری حالت کہ چھوٹے چھوٹے کام پکڑ کے گزارا ہوتا انہیں۔ لیکن وہ جو کرائے کا مکان تھا، اس کی چھت سے ان کو کوئی تھوڑے سے مسئلے تھے، وہاں پہ ڈر لگتا تھا انہیں، تھوڑی سی وہاں پہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی گڑبڑ لگتی ہے، چھت پہ جاؤ تو تھوڑا سانس بھی بند سا ہوتا، پسینے بھی آتے ہیں جیسے بھاری پن بہت زیادہ۔ اور آپ کو پتا کہ غریب بندے کی ویسی بیوی سے لڑائی رہتی، تو انہوں نے ایک دن بتایا، کہتے ہیں لڑائی چھوٹی موٹی نہیں رہتی تھی ہماری، غریب بندے کی رہتی ہے، فرمائشیں وہ نہیں پوری کرتا تو رہتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب بہنوں کو بھی ہدایت دے۔ تو اب ایسا ہوا کہ ان جناب کو ایسی چھت سے بڑا خوف ہوا تھا، لیکن ایک جب بندہ بہت غریب ہو، دنیا کا ستایا ہوا اور بڑا پریشان ہو، تو اس کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، اس کو کسی بھی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ اگر اس کو اس وقت قبرستان میں کوئی بٹھا دے تو وہ نہیں ڈرے گا۔ ڈر جو سب سے زیادہ بندے کو لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ یار یہ برے حالات جو ہیں، یہ جو زندگی کے اندر جو ڈر کا عالم ہے، فائنینشلی کرائسس کا عالم ہے، یہ جو آج میں دکھی ہوں، اصل دکھ کے اوپر کوئی ڈر نہیں، جو دکھ ہے اس کے اوپر کوئی ڈر نہیں۔ اب جناب ایک دن چھت پہ چلے گئے تو چھت پہ سے کہیں آواز آئی کہ مٹھائی تو کھلا دے، گلاب جامن تو کھلا دے۔ اب انہیں گلاب جامن کھلا دے کی آواز آئی تو انہوں نے کہا ایسی پتہ نہیں میرے کان بج رہے ہیں، پورا دن مارکیٹ میں ہوتا ہوں، ٹاں پاں پاں باجے بجتے رہتے ہیں، لوگوں کی آوازیں، چھوٹے موٹے کام تلاش کرتا رہتا ہوں، تو شاید کان بج رہے ہیں میرے۔ پھر آگے سے ان کو دوبارہ باتیں کر کے کہا گیا کالی پتلون والے گلاب جامن تو کھلا دے۔ پھر انہوں نے کہا یہ گلاب جامن تو کالی پتلون، یہ تو بڑی کلیئر آواز ہے، جیسے کسی کوئی بزرگ مائی نے نا ان کو کہا، کوئی بوڑھی عورت نے۔ تو انہوں نے اب کیا کیا، وہ جاتے ہیں، غریب بندے بیچارے کی کیا حالت ہوتی، ان کے پاس تھے کوئی 50 60 روپے، اور انہوں نے جا کے کوئی سامنے کھلی ہوئی تھی تو وہاں سے مٹھائی لا کے دے دی۔ اور یہ واقعہ انہوں نے کسی اینکر کو بھی سنایا تھا پہلے، انہوں نے بھی سنا تھا لیکن زیادہ بندوں کو نہیں سنا۔ تو مٹھائی جا کے کوئی گلاب جامن 2 ڈلوا کے لے آئے تو رکھ دیے جی اوپر، یہ لو جی جس کو ہے تو وہ لے لے۔ تو اگلے دن وہ پھر رات کو گئے ہیں کہ ایسے ہی بیچارہ غریب بندہ تو جگہ ڈھونڈ رہا ہوتا، کہیں پہ جا کے رو لے تو کوئی اس کو دیکھے نہ، اللہ سے فریادیں کر لے معافی، اور واپسی پہ جب رو کے آتا تو اس کو سکون ملتا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ کھڑے میں تو آواز انہیں آئی، یہ لال نہیں وہ جو تو لاتا ہوتا تھا، یہ والے نہیں وہ جو تو لاتا ہوتا، تو کون سے شہر دیہڑی لگ گئی تھی، کوئی 500 600 روپے بچ گئے تھے ان کو، تو کہتے کہ میں لاتا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے پھر یاد کیا کہ وہ جو گلاب جامن ہوتے ہیں نا جنہیں کھولو تو وہ اندر سے اور کلر کے ہوتے ہیں، وہ بڑے مزیدار سے، وہ جن کو بالکل پریس کر کے آپ کھولتے ہیں، تو انہیں یاد ہے ہاں وہ میں لاتا تو ہوتا تھا لیکن یہ کوئی معاملہ تھوڑا سا اور لگ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہوئے چلے گئے جی اس بیکری میں صبح، پھر صبح کے ٹائم پہ، کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی، سردی تھی، صبح کے ٹائم پہ چلے گئے جی اس بیکری پہ۔ آپ کو وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ بھئی وہ دے دو، اور وہ لے لیے، پھر بیوی کے لیے بھی کچھ لے لیا انہوں نے، سموسے وہ کھاتی تھی تو سموسے لے لیے، اور بچوں کے لیے، وہ بچے بھی کوئی چیزیں کھاتے تھے
وہ بھی لے لی، اور جلیبی والی مٹھائی وہ بچے کھاتے تھے تو وہ بھی لے لی، لے کے آپ گھر آ گئے تبھی کو بھی پہنچوا دی، بیوی ویسے ہی ناراض، پردہ ہی لٹکا ہی رہتا تھا اس کا دروازے کے آگے، ہر وقت خود سے نہیں رہتی تھی کیونکہ حالات ہی بہت خراب تھے ان کے فائنینشیل، کرایہ بھی نہیں دیا ہوا تھا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ ان کو وہاں پہ یہ بچوں کو پکڑاتے ہیں کہ یہ لو، یہ تم کھا لو، یہ ان کو جا کے اپنی امی کو دے دو، تو یہ پھر میں کھاؤں گا نا۔ تو بچے کہتے ہیں کوئی نہیں، اب سب کو اپنی اپنی چیزیں مل گئی تو ان کی چیز کس نے کھانی؟ تو انہوں نے جا کے نا اوپر رکھ دیے نا، وہ اوپر رکھ دیے تو غائب ہو گئے۔ اس کے بعد کی قدرتی ان کے پاس کوئی تھوڑے سے پیسے جمع ہوئے تھے، بڑی مشکل سے انہوں نے جمع کیے تھے، یہ سوچ کے کہ مکان وغیرہ یا زندگی میں کچھ کوئی موقع ملا تو کہیں کسی اچھی جگہ لگا کے، اور وہ ویسے بھی انہوں نے جب چیک کیا تو زیادہ تھے۔ تو ان دنوں یہ ہائی وے کا کام کسی نے کہا ہے کہ بڑا جی تیزی سے ہو رہا تھا، تو ان کو کوئی اشارے ملنا شروع ہو گئے، جب بھی کوئی بات کی اشارہ مل جاتا کہ یہاں اس پہ ہاں کر، اس پہ نہ کر، کیونکہ جو دوسری پارٹی ہوتی ہے جو مخلوق، وہ اس کی جو ڈائمینشن ہوتی ہے وہ بڑی تیز ہوتی ہے، وہ ہم سے جا کے بہت جلدی اور بہت کم ٹائم میں پورا ہوم ورک کر سکتے ہیں، چاہے وہ پراپرٹی کے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ میکینیکل ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ تو اب ایسے ہی ہو گیا کہ ان کو اشارے ملتے کہ ادھر پیسے لگا دوں، چھوٹا سا کام ہے تو لگا دیں، مل جائیں گے، ادھر لگا دوں۔ تو ہائی وے کا کام ہو رہا تھا، تو وہاں پہ وہ 3 مرلے کی ہائی وے پہ تو نہیں مل رہی تھی، اس کے پاس ہی کہیں، ابھی ہائی وے کا کام اتنا تیز نہیں ہوا تھا کہ وہاں پہ کہیں زمین مل رہی تھی، تقریباً یہی کوئی 1 लाख کی، تو انہوں نے وہاں 3 مرلے کی تھوڑی سی زمین خرید لی، 50,000 کے حساب سے مل رہی، انہوں نے لے لی، اور کئی وہ اپنے وہی جہاں سے اشارے ملتے تھے انہیں وہی پوچھنے لگ گیا کہ لے لوں، تو انہیں کئی اشارہ محسوس ہوا کہ ہاں میں، تو انہیں لے لی۔ تو اب ہائی وے کے کام تیزی سے شروع ہو رہے تھے، تو اتنی تیزی سے شروع ہوئے کہ وہ زمین کے بیچ میں آ رہی تھی، وہ زمین بیچ میں آ رہی تھی، ٹھیکے دار نے ویسے کروڑوں روپے کا، تو آپ کو پتا ہے حکومتی ٹھیکہ، تو اس نے ٹھیکہ لیا ہوا تھا، تو وہ آیا ہے، وہ مشکل سے ان کے پاس خود گھر میں پہنچا، کہتا ہے جی آپ بس بتا دیں کدھر ہیں آپ، تو پہنچ گیا ان تک۔ اس نے پھر کہا کہ یہ میں آ رہی ہے، تو آپ نے کتنے کی لی ہے؟ انہوں نے بھی جو سر رقم تھی وہ تو نہیں بتائی کہ بھی میں نے 50,000 روپے مرلے کے حساب سے لیے، انہوں نے کہا جی میں نے 4 लाख کے لیے، وہ کہتا میرے 10 लाख لے لیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں صبح بتاؤں گا آپ کو اگر میرا، تو اشارہ مانگا تو اشارے میں آیا کہ نہیں، یعنی بس ان کی الٹے ہاتھ کی شاید کوئی انگلی ہل جاتی تھی کہ اس کا مطلب ہوتا تھا نہ، یا وائبریشن سی ہوتی تھی، اور سیدھے ہاتھ میں وائبریشن سی ہوتی تھی، مطلب کہ ہاں کچھ ایسا ہو۔ اور پھر آگے سے اب کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے جب وہ پھر سے آنا شروع کیا، اس نے کہا جی آپ نے بتایا نہیں، کہتا نہیں جی 10 लाख روپے تو بہت تھوڑے۔ پھر انہوں نے ان کو وہی جہاں سے وہ اشارہ ملتا تھا، تو وہاں سے کچھ ایسا ہوا کہ جب وہ بندہ آتا نا بار بار تو یہ غائب ہو جاتے گھر سے۔ اب وہ اس کو اتنا انہوں نے تنگ کیا، وہ بیوی بچوں کو کہتا کہ یار اس کو بلاؤ کسی طرح، بیوی تو خیر بچے لے کے وہ تو مائکے ہی چلے گی ناراض ہو کے، تھوڑے سے حالات ذرا خراب تھے، غربت اور لڑائی بھی رہتی تھی، تو خیر یہ ملتے نہیں تھے اس کو۔ تو ایک دن کہیں اس نے گھیر لیا، وہ کہتا ہے یار آپ بھائی پلیز کوئی مہربانی کرو، کوئی کم کر دو، کوئی سیدھا سیدھا، کیا تم کیوں نہیں سنتے میری؟ تو کہتا میں نے نہیں جی بیچنی۔ تو کرتے کرتے آفر بڑھاتے بڑھاتے، اب کام اتنا ضروری تھا، ٹھیکہ اس کے ہاتھ سے چلا جاتا، کچھ بچنا نہیں تھا اس کو۔ تو اس نے کہا چلو یار اب اتنا 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 کرتے 80 लाख روپے کی اس نے آفر لگائی، 1.5 लाख کی زمین کی، کیونکہ بالکل آ رہی تھی، خراب ہو رہا تھا وہ ہائی وے پہ، ظاہر سی بات ہے گاڑی مڑ کے تو نہیں نہ جاتی، وہ سیدھی جاتی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے چلیں آپ، میں اتنے میں، تو پھر اشارہ مل گیا بھیج دے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کبھی ادھر پیسے لگائے، کبھی ادھر پیسے لگائے، اور یہ کہہ رہے تھے پیسے آ ہی جا رہے تھے، جا نہیں رہے تھے، میرے پیسے آ ہی جا رہے تھے، بڑھتے ہی جا رہے تھے یار۔ کہیں پہ پھر ایک جگہ ماشاءاللہ سے سننے میں یہاں تک آیا کہ کوئی 5-10 کروڑ کی تو انہوں نے پراپرٹی بنا لی، جو اب ان کی ورتھ ہے وہ تقریباً 25 تک ہے، اور جو صرف کرائے آتے ہیں ان کو مہینے کے وہ 5 लाख سے اوپر تک کے آتے ہیں، اور یہ ساری جو محنت ہے وہ ٹوٹل 1.5 سال انہوں نے اچیو کر لیا۔ اور اس کے بعد ایک ان سے یہ غلطی ہو گئی نا، ایک دفعہ ان کا ایک دوست تھا وغیرہ بھائی پولٹری کے فارم میں بھی پیسے لگا لو، پولٹری فارم، تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں، کچھ میں کیوں لگاؤں یار، آپ مجھے نہ پھنسوا دیں۔
کہتا ہے بھائی میں تیرا دوست ہوں، تو میرے اوپر بھروسہ تو کر۔ تو انہوں نے کہا یا صاحب کیا کر لے، تو انہوں نے کر لیا، لیکن اس وقت بھی انہیں اشارہ مل رہا تھا نہیں، تو انہوں نے اشارے کو اگنور کر دیا اور انہوں نے بزنس کیا۔ اور جب وہاں پہ بزنس کیا تو انہیں بڑا شدید شدید لاس ہو گیا، مطلب کہ 80 لاکھ روپے لگائے اگر اس پر کہہ رہے تھے تو مجھے 96 لاکھ روپے کا لاس، کیونکہ وہ زمین بھی ان ناؤن تھی، کوئی پراپرٹی کا کوئی مالک کوئی اس طرح کلیم نہیں کر رہا تھا، تو کسی نے کلیم کر لی، بیچ میں سے کی ہڈیاں نکل رہی زمین میں سے، تو کسی نے کہا کہ جی ہمارے پتہ نہیں بس لمبی بات ہی ہوگی، کرتے کرتے ان کو نقصان ہو گیا۔ خیر اتنا نہیں ہوا کہ بالکل ہی کباڑا ہو گیا، باقی ان کی جائیداد تھی تو ان کو اتنا نہیں ہوا، ایک حد تک ہو گیا نقصان۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب میں اشارے بات کرتا ہوں لیکن مجھے کوئی اشارہ نہیں آتا، مجھے کوئی جواب نہیں آتا، میں بات کرتا ہوں، میں معذرت بھی کرتا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں آتا، کیونکہ ایک محبت بھی تو ہو جاتی ہے بندے کو، جو بندے کے اتنے کام کرے تو طاقت سے آتا۔ سڑک پہ پڑے ہوئے تھے وہ، تو اگر یہ نہ ہوتا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے لگژری گاڑیوں میں گھومنے کا، اچھے مکان میں اچھی جگہ میں رہنے کا۔ وہ تو ایک کمرہ اور ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا بچوں کا، وہاں پہ وہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ 6,000 روپے کرایہ تھا، وہ بھی مہمان کو 3 4 مہینے نہیں ملتا تھا۔ تو اچانک ان کی زندگی بدل گئی، تو کہہ رہے تھے مجھے چاہیے نہیں کچھ، بس ویسے ہی وہ اشارہ کہ فیل آ جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ہیں تو ہمارے بزرگ ہم سے بڑے، تو ان سے محبت بھی پھر بڑوں کی طرح ہو جاتی ہے بندے کو۔ ایک کہتے تھے کہ ساری زندگی کا رہوں گا کہ میں نے بات کیوں نہیں مانی، بہت انہوں نے کوشش کی، لیکن وہ پھر اشارہ چھت پہ بھی جا کے دیکھ لیا، مٹھائیاں وغیرہ جو بھی کرنا کر لیا، لیکن وہ کبھی پھر بات دوبارہ نہیں ہوئی۔ بس اسی طرح اللہ تعالیٰ رکھیں، اللہ تعالیٰ کوئی بھی وسیلہ بنا سکتا ہے، کہیں سے بھی کر سکتا ہے، بس اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا نہ چھوڑیں۔ باقی میرے والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔